صدر محترم، اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ آج کا دن تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ قربانی، ہمت، استقلال اور عظیم مقاصد کی ایک طویل داستان ہے۔ جدوجہد میں ہزاروں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ آزادی کوئی تحفہ نہیں بلکہ بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بے مثال قربانیاں پیش کی، تحریکیں چلائیں، تختے اتار کر چڑھے، پھانسی کے پھندے چومے، پیروبند کی صحبتیں برداشت کی، تب کہیں جا کر یہ آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ حضرات، انگریزوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، حکم ڈالو اور حکومت کرو کے اصول پر پورا عمل کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، عقائد کو دوسروں نے تفتیش کیا، آپس میں غیر قومیت بنائی، تاریخ کو نسخ کیا، ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس مسائل عوام کا سامنا کرتے ہوئے اہل وطن نے آزادی کی منزل پر پہنچ کر بھی دم لیا اور دنیا کو یہ پیغام سنایا، وہ سنگ جہاں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ جہاں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ حق کے رہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ خود مختاری اور آزادی کی دولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرات، آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی، یہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے شدید غلامی کا پیغام تھی۔ نئی سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مظلومیت کا پیش خیمہ تھی۔ پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی بولتی تصویر تھے۔ آزادی کے بعد وطن کی تعمیر انہوں نے گئے اور وہ غلامی کا نیا بنانے میں مصروف ہو گئے، اتحاد کی باتیں کرتے رہے اور وہ اختلاف کو انتشار کرنے کا زمین تیار کرتے رہے اور اتحاد تعمیر اور موازنہ کرا ہندوستان کے دور غلامی کا اور آزاد ہندوستان کا۔ انگریزی دور حکومت کے بعد ہندوستانی سیاست نے ہمیں چین کی سانس لینے نہیں دیا۔ 1857 کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو 2000 کے مسلم فسادات میں انسانیت اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ جب ان پوری داستان سے انگریزی گولیاں شرافت نظر آتی ہے تو 1980 میں حیدرآباد کی رئیسیہ کی داستان سے خراج سے اندر کا دامن داغدار نظر آتا ہے اور 1942 میں پنجابی مسلمانوں کو گولیوں سے بھوننے کا الزام برطانوی سامراج کے سر ہے تو 1992 میں بابری مسجد کا احترام آزاد ہندوستان کے ماتھے کا کلنک ہے۔ 1860 میں 14,000 مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی مسلم نوجوان جیل کی کارروائیوں میں بند ہے۔ قدم قدم پر ناانصافی کی گئی، کبھی ہمارے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے، کبھی دیش نکالنے کا پیغام دیا جاتا ہے، کبھی مسلم سیاست کو جڑ سے اکھاڑنے کی ناپاک سازشیں کی جاتی ہیں۔ دن بہ دن یہ ظلم بڑھ رہا ہے۔ مسلم شناخت کے ساتھ اس ملک میں جینا دشوار بنا دیا گیا ہے۔ راشٹر کے انسان کو انسان نما درندوں کی بھیڑ شکار بنانے کی ہے۔ سیاستدان اپنی نفرت کی زبان سے ملک کے ماحول کو بگاڑتے ہیں،
نہ بنایا جائے، اقلیتوں کے لیے ہندوستانی فضا پروگرام بنایا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. آخر میں ایشیا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. یا رنگ بلا کا خوف نظر یا نام ملے آزادی کا، یا رنگ بلا کا خوف نظر یا نام ملے آزادی کا، جب بل بلے پرواز نہیں تو نظام ملے آزادی کا. وآخر دعوانا